پھر وہی شام۔ ہم گھنٹے بھر میں ہی کامران کے ساؤتھ لندن والے حصے میں موجود فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ جب تک میں شاور لے کر فارغ ہوا تب تک کامران ناشتہ بنا چکا تھا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی، لیکن کامران حسب معمول اپنی پرجوش روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی محو تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ کامران بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے نکل پڑا۔ شاید شام کے 4 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کسی شور سے کھل گئی۔ کامران کا یہ فلیٹ ساؤتھ لندن کے پوش ایریا میں واقع تھا۔ یہ دراصل سرخ اینٹوں سے بنے 2 منزلہ اپارٹمنٹس کی ایک لمبی سی قطار تھی، جس میں انتہائی چوڑی سڑکوں کے درمیان یہ اپارٹمنٹس شاید 8 یا 10 قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ ہر قطار میں 8 2 منزلہ اپارٹمنٹ اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ سب مکانوں کے آگے کا باغیچہ ایک لمبی سی قطار میں سیدھا چلا گیا تھا۔ البتہ درمیان میں سب مکانوں کو علیحدہ کرنے کے لیے خوبصورت توازن سے کٹی ہوئی ہری باڑ موجود تھی۔ ہر مکان کے باہر ایک خوبصورت سا پوسٹ باکس لگا ہوا تھا جس پر مالک مکان کا نام کندہ تھا۔ مجھے یاد تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ڈرائنگ کی کاپی پر لکڑی کی اسی پوسٹ باکس جیسا ایک چھوٹا سا مکان ہر بچہ بناتا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی اپنی بالکونی سمیت پچھلی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ ہلکا سا شور بھی اسی پچھلی سڑک پر بنے قطار نمبر 2 کے اپارٹمنٹس کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں بالکنی میں کھلتا شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس میں نکل آیا۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن آس پاس دور تک ہر چیز کو برف نے ڈھانپ دیا تھا۔ سڑک کے پار گلی کے چند بچے برف کا پتلا بنانے میں مشغول تھے۔ یہ شور انہی کے معصوم کہکہوں اور آپس میں تکرار کا تھا۔ ان میں سے ایک گروپ پتلے کی ناک کی جگہ گاجر لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروپ ناک کو لکڑی کی ایک موٹی کیل سے سنوارنا چاہتا تھا۔ بالآخر دونوں گروپوں میں گاجر پر اتفاق رائے ہو گیا اور پتلے کو ہیٹ، مفلر اور کوٹ وغیرہ بھی پہنا دیا گیا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بچوں کی اس کاوش کو رک کر دیکھتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا، ویسے بھی سردیوں کی شام جلد ہی اتر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ بچوں کی ماؤں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتے ہوئے انہیں پکارنا شروع کر دیا، اور بچے ایک ایک کر کے پتلے سے رخصت لیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ شاید ساری دنیا کی مائیں اندر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اندھیرے میں بچوں کو کھیلنے سے منع کرنے والیاں، شام ڈھلے سے پہلے گھر واپس لوٹ آنے کی تاکید کرنے والیاں، اور بچوں کے دیر تک نہ آنے پر دروازوں، کھڑکیوں اور صحن میں کھڑے ہو کر آوازیں لگانے والیاں۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی، سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑا کافی والا ایکسپریسو کافی کے گرما گرم مگ آتے جاتے راہگیروں کو پیش کر رہا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے جوڑے چلتے چلتے کچھ دیر کو رکتے اور گرم کافی حلق میں انڈیل کر آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت نوجوان جوڑا اسٹال کے سامنے کافی پینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کافی کے بڑے سے مگ سے نکلتی ہوئی بھاپ کے عقب سے شرارت سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کرتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست اور ظاہر پسند ہوتے ہیں۔ کافی کے مگ سے اٹھتا ہوا دھواں سب کو دکھائی دے جاتا ہے، لیکن آپ اپنے آس پاس بستے انسانوں کے سینے سے اٹھتا ہوا دھواں سب کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک کے کناروں پر لگے لیمپ پوسٹ جل چکے تھے۔ پھر وہی شام تھی، پھر وہی میں تھا، اور پھر وہی بیتی یادوں کے مہیب سائے تھے۔ کہتے ہیں شام زوال کا وقت ہوتا ہے، اور زوال صرف سورج کا ہی تو نہیں ہوتا۔ مجھ پر تو ویسے بھی یہ وقت زوال بہت بھاری ثابت ہوتا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے اپنی زندگی میں شام کے وقت محسوس کی ہے، اتنی کسی اور پہر میں کبھی نہیں جھیلی۔ دفعتاً فلیٹ کے لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔
دوسری طرف سے کامران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اے میرے اداسیوں کے پرستان کے شہزادے، رات کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ اگر باہر چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اگر گھر پر ہی کھانا ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ راستے سے کچھ لیتے ہوئے گھر چلے۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی، تم نے ڈرائیور رکھ لیا ہے؟ وہ کیوں؟ کامران کی مخصوص ہنسی کی آواز فون پر گونجی۔ دراصل جب میں اپنے کیفے کو بند کر کے نکلتا ہوں تو وہاں سے گھر تک کے راستے میں خود اپنے آپ ہی ڈرائیور بن جاتا ہوں۔ دوسروں کو ڈرائیور کا بتانے میں شخصیت ذرا روبدار رہتی ہے۔ میرے منہ سے اس کی شان میں کچھ الفاظ نکلے اور میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، میرا گھر سے نکلنے کا موڈ نہیں ہے، کھانا گھر پر ہی کھائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں کامران رات کے کھانے کے تمام لوازمات سمیت آن موجود ہوا۔ وہ آتے ہوئے تیار کھانا ہی بازار سے لیتا آیا تھا، جسے اس نے کچھ ہی دیر میں کسی سگھڑ عورت کی طرح گرم کر کے کھانے کی میز پر لگا دیا۔ کھانے کے بعد کافی کا ایک دور چلا اور پھر آخرکار کامران کی زبان پر وہ بات آ ہی گئی جسے میں انجانے میں صبح سے ہی ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ کامران نے کافی کا ایک لمبا سا سپ لیتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دو گے؟ ایسی امید مجھے تم سے ہرگز نہیں تھی میڈی۔ میں نے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جب دشمن خود مقابل کے خیمے میں آ کر فریاد کرے کہ یہی ایک جیت اس کی زندگی کا حاصل ہے تو مجھ جیسوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ کامران کی بے چینی میرے جواب سے کم ہونے کے بجائے کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے تمہاری منطق آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تم نے ایک لڑکی کے لیے زمانے بھر سے بغاوت مول لی تھی، سارے گھرانے کی مخالفت کے باوجود تم اپنی جگہ ڈٹ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں سہا تم نے؟ باپ نے تمہیں آگ کر ڈالا، ماں نے ناتا توڑ ڈالا، گھر بار چھوٹ گیا، پھر یکایک تم نے دست برداری کا اعلان کیسے کر دیا؟ میرے لبوں پر کمزور سی ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید زمانے کی سختیوں نے مجھے احساس دلا دیا کہ محبت صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی خاک چھاننے والے صرف احمق ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کامران صوفے سے اٹھ کر میری جانب آیا اور میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں 6 سال کی عمر سے جانتا ہوں مسٹر حماد امجد رضا۔ پچھلے 20 سالوں سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایک دوسرے کے سامنے کسی آئینے کی طرح عیاں ہے۔ تمہارا شمار انہی احمقوں میں ہوتا ہے جو گھر کا نرم بستر چھوڑ کر در بدر کی تپتی ریت چھانتے پھرتے ہیں۔ اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، جا کر سو جاؤ، ہم اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ کامران مجھے تھپکی دیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں وہیں آرام کرسی پر کھڑکی کے سامنے بیٹھا باہر سناٹے میں درختوں کی ٹہنیوں سے جو برف کے بوجھ سے بھاری ہو کر جھکی ہوئی تھی برف گرنے کی مخصوص دھپ دھپ سنتا رہا۔ باہر آسمان سرخ انگارہ سا ہو گیا تھا اور یہاں اندر کمرے میں آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز اور دیوار پر لپکتے شعلوں کے سائے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی اور میرا ذہن ماضی کے دریچوں کو پھلانگتا ہوا 2 سال پہلے کی اس شام کی یادوں تک جا پہنچا تھا جب میری ایمان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔